بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی محسن، کوئی محبوب شخصیت ہو سکتی کیا ہم یہ امید کر سکتے ہیں آج ہماری نکاح کے اندر قرآن بلانا اس ماحول کو دیکھ کر کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ صحابہ اپنے بیٹے کی نکاح میں نبی آدم السلام کو نہ بلائیں؟ آج جو ہمارا ماحول ہے اس کے اعتبار سے کیا ہم میں سے ایک ادنا محبت رکھنے والا ایک ادنا امتی یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں اپنے مجلس سے نکاح میں اگر نبی ابھی ہوتے میں ضرور بلاتا یا میں ٹال دیتا یا سوچ سکتا۔ لیکن حضرات صحابہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی ابتدا میں نماز ادا کر رہے ہیں مسجد نبوی میں، کوئی بہت زیادہ دور نہیں بستے تھے، الگ بستی بتا کر کے نہیں رہ رہے تھے، اسی بستی میں رہنے والے ہیں، پنج وقت آپ کے مقتدی ہیں، آپ کے جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن نکاح ہو جاتا ہے آقا مدنی کو پتہ بھی نہیں، آقا مدنی علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں، دعوت ہی نہیں۔ میرے ادھر کتنا وقت لگ رہا ہوگا صحابہ کے لیے آقا مدنی سے بڑھ کر کے کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن آقا مدنی کے بغیر نکاح ہو رہا تھا۔ ہمارا کوئی رشتہ دار ہمارے لیے صحابہ کے لیے جس طرح سے نبی معظم ہمارے لیے بھی نبی معظم، ہمارے رشتہ دار نبی سے بڑھ کر کے نہیں ہو سکتے۔ حضرات صحابہ اس طریقے سے سادگی کے ساتھ نکاح کیا کرتے ہیں، اس لیے بزرگوں دوستوں نکاح کے آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ نکاح کو آسان بنایا جائے، نکاح کو آسان بنانے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ جتنا نکاح کو آسان بنائیں گے اتنا ہی نکاح بابرکت بنے گا، اور جتنا نکاح کو مشکل بنائیں گے اتنا ہی نکاح برکتوں سے خالی ہوگا، اور جب نکاح برکتوں سے خالی ہوگا تو دوسرے لفظوں میں اس کا کیا کیا مطلب نکلتا ہے کہ نکاح بے برکتی ہے تو اس کے اندر کیا کیا برائیاں آ سکتی ہیں، کیا کیا خیر سے محرومی کا سبب بن سکتا ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس لیے مختصر یہ ہے کہ ہم اپنے نکاح کو